بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان گرامی قدر، آج کا ہمارا موضوع گفتگو جہاں ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک بات چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کریں گے کہ سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ قرآن کریم سے تبرکاً میں نے چند الفاظ مبارکہ پڑھے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے عبث بنایا ہے، بیکار بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے انسان کو بنانے کے، تخلیق کرنے کے مقاصد بھی بیان فرمائے، کچھ آزمائشیں بھی رکھیں۔ ان آزمائشوں میں سے سب سے جو مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے انسان کے لیے، گزشتہ جمعۃ المبارک آپ نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوف کے ذریعے بھی آزماتا ہے، ڈر، خوف، مال میں نقصان دے کر بھی آزماتا ہے، جان کے ذریعے تکلیف دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اور جو سب سے مشکل آزمائش ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی اولاد اور اپنی جان کے متعلق ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیا جائے اور اپنی جان کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا جائے۔ اور یہ بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جتنی اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اتنے ہی اس پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر نازل کی گئیں، اور یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ شہادت سری اور جہری دونوں چونکہ ایک صفت ہیں عظیم صفات میں سے، تو گزشتہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام ان میں سے بعض کو سری شہادتیں ملی، بعض کو جہری ملی، تو جو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کو صفات مل چکی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ عز و جل نے عطا فرمائی، تو اس کا میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک حضرت امام حسن سری شہادت کے مظہر بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہری شہادت کے مظہر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہاں ابتدا میں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں، اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ آخر شہادتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہوئی، یعنی صحابہ کرام کی شہادتیں آپ دیکھیں، اس سے پہلے امتوں کی شہادتیں دیکھیں، اور اس امت میں دیکھیں آج تک شہادتیں ہو رہی ہیں، قیامت تک اللہ کی رضا کی خاطر شہادتیں ہوتی رہیں گی۔ تو جتنا شہرت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ملی، اتنا شہرت کسی اور کی شہادت کو کیوں نہیں ملی؟ یہ عمومی طور پر ایک سوال ہوتا ہے ذہن کے اندر، بعض دوست پوچھتے بھی ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ سوال کیوں ذہن میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی، بتا دیا گیا تھا انہیں شہید کیا جائے گا، یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اس شہادت کا علم تھا۔ جب جنگ صفین کے موقع پر وہاں سے گزرے تھے کربلا سے، یہ میں عرض کر چکا ہوں،
تو آپ نے فرمایا تھا یہ وہ مقام ہے، ہاں یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اہل بیت رسول ہمارے خانوادے کے خیمے لگیں گے اور ان کو شہید کیا جائے گا۔ اس کا مقصد ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی معلوم تھا پہلے سے کہ شہادت کا مقام کون سا ہوگا، کون سی جگہ ہوگی، کون سا دن ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا تھا۔ اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ بڑی حیران کن بات ہے، خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ مجھے مقام کربلا پر شہید کر دیا جائے گا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا جائے گا، میرے خانوادے کو شہید کیا جائے گا، یہ انہیں بھی علم تھا۔ پھر ایک سوال تو وہی کہ اتنا شہرت کیوں ہوئی، تو اس کا جواب آ گیا کہ چونکہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، ٹھیک ہے نا جی، شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہے، اور سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم باب ہے جو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو شہادت ظاہری طور پر نصیب ہو جاتی تو یہ میں عرض کر چکا ہوں یہ اسلام کے لیے بہت نقصان دہ تھا، اور پھر اللہ رب العزت کا بھی وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے، آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ تو اگر ظاہری شہادت ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی بذات خود آقا علیہ السلام کی شہادت ہوتی، تو وہ پھر اللہ کا فرمان غلط ہو جاتا، اس فرمان کو بھی بچانا تھا، سچ ثابت کرنا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہادت بھی ادا کرنی تھی۔ تو اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہری کا مظہر بنے، اور اس وجہ سے تمام نبیوں میں آپ دیکھیں جتنا شہرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کسی اور کو اتنا نہیں ملی۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو محفوظ ہے، اس طرح کسی بھی نبی اور رسول کی زندگی کا علیہم السلام پہلو محفوظ نہیں ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو مختصر آپ کو ذکر تو مل جائے گا، کچھ کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا اور کچھ کا کتب میں موجود ہے، لیکن اس تفصیل سے نہیں ہے جس تفصیل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ذکر موجود، بلکہ اس سے بھی آگے چلیں کیونکہ آگے ہم نے یہ ذکر سلسلہ شروع کرنا ہے ربیع الاول شریف میں، تو اس بار میرا پروگرام یہی کہ شروع سے ہم شروع کریں گے تخلیق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پھر ترتیب سے ہم اس کو لے کر چلیں گے، وہ میں شیڈول آگے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ اب ذرا غور کریں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اگر ہم اس سے آگے چلیں نا، میں ذکر کروں تو آپ غور کیجئے کہ جب تخلیق کائنات بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی ذکر مصطفیٰ موجود تھا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا تھا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت آپ دیکھیں کس طریقے سے تذکرے تھے آپ کے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اور رسول اعظام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے اپنی امتوں کے اندر۔ پھر آقا علیہ السلام کی ولادت کے جو لمحات ہیں اس کا ایک ایک پل محفوظ ہے، اس وقت کیا کیا ہوا وہ بھی محفوظ ہے، آپ کا بچپن وہ بھی، اس کا بھی ایک ایک پل محفوظ ہے، لڑکپن اس کا ایک ایک پل محفوظ ہے، پھر جوانی اس کا ایک ایک پل محفوظ ہے، پھر آپ دیکھیں نبوت کا ایک ایک لمحہ جو اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزاری اس کا بھی ایک ایک پل محفوظ ہے۔ اتنے شہرت کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو شہرت اس وجہ سے اتنی زیادہ ملی کہ یہ شہادت محمدی کا مظہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم باب ہے۔ اس پہلو پر ہم گفتگو نہیں کر سکیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن آج ہم نے چونکہ اس موضوع کو سمیٹنا ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اس کا ذکر کرنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جب یہ سارا موجود ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پھر ایک سوال اور ہوتا ہے، پہلے اس کا میں جواب دے لوں
تاکہ ہمارے نوجوانوں کو جو بھٹکایا جاتا ہے ان کے ذہن تھوڑا مطمئن ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جناب جب اتنا پتہ تھا تو پھر گئے کیوں؟ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے جی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام نے روکا، مدینے میں بھی روکا، مکہ المکرمہ میں بھی روکا، مدینہ المنورہ میں، مکہ المکرمہ میں، اور آخر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے بھی روکا، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گئے کیوں؟ جب سب روک رہے تھے تو پھر یہ کیوں چلے گئے؟ نمبر ایک تو وہ خطوط وجہ تھی اتمام حجت کرنا تھا کہ اگر آپ نہ جاتے تو کل بروز محشر آپ سے سوال ہوتا کہ جب لوگ آپ کو بلا رہے تھے آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ آپ کیوں نہیں گئے تھے؟ اس وجہ سے آپ گئے تھے، کوفیوں کے جو مسلسل خطوط آ رہے تھے اس وجہ سے آپ گئے۔ دوسری بات، میں ابھی کچھ دیر پہلے بیٹھا پڑھ رہا تھا، کل بھی میں نے پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھا، تاریخ طبری کے اندر، البدایہ والنہایہ کے اندر، کامل ابن اسیر کے اندر، دیگر کتب کے اندر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے خود انہی سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میرے خیال میں ان کے جواب سے بہتر جواب اور کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو جب سب روک رہے ہیں تو آپ رکے کیوں نہیں؟ آپ نے کیوں رخت سفر باندھ لیا، کیوں چل پڑے؟ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا، انہوں نے مجھے ایک حکم فرمایا اور مجھ سے ایک وعدہ لیا، میں اس وعدے کی، اس حکم کی تکمیل کے لیے اور اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب توجہ کیجیے گا کہ میرے نانا جان نے مجھے ایک حکم دیا ہے اور ایک وعدہ لیا ہے، میں اس حکم کی تکمیل کے لیے، اسے مکمل کرنے کے لیے اور اپنے نانا سے کیا گیا وعدہ نبھانے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا کہ جس نے کربلا میں نانا کا وعدہ وفا کر دیا ہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ تو کسی نے اس حدیث کو سامنے، روایت کو سامنے رکھ کر یہ بات لکھی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اگلا سوال کہ سرکار پھر بتا دیں کیا حکم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے، آپ جس کی تکمیل کے لیے جا رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میرے اور میرے نانا جان کے درمیان امانت ہے، یہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں، یہ میں کسی کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس خواب کا نہیں بتایا کہ خواب کے اندر کیا حکم ہوا، وہ نہیں بتایا، خواب کا بتا دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرما دیا تھا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے نواسے کو یہ فرما دیا تھا کہ تم جاؤ۔ یہ ایک تشریح ہو سکتی ہے، تفہیم ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو بتایا نہیں خواب، لیکن جو آگے نتیجہ آیا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسین تیری شہادت میری شہادت کا مظہر ہے، تیری شہادت میری شہادت کی تکمیل ہے، تیری شہادت سے اسلام بچے گا، تجھے جانا ہوگا۔ اور حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کر لیا اور نانا نے یہ وعدہ بھی لیا کہ حسین یاد رکھنا جب وہاں جاؤ تو تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، تمہارے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو کہیں بھی آپ کے قدم متزلزل نہیں ہوتے، آپ کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، اتنے مشکلات آنے کے باوجود۔ اب یہاں ایک روایت میں اور بھی ساتھ عرض کر دوں، جب 9 محرم الحرام، باقی تمام روایت کو میں چھوڑتا ہوں چونکہ کافی طویل ہے، میں اس میں لگا رہا ہوں تو میرے خیال ہے پورا سال بھی میں بیان کرتا رہوں تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب 2 مہینے سے مسلسل ہم بیان کر رہے ہیں، ابھی تک وہ کہتے ہیں نا جی دیگ میں سے ایک چاول کے برابر بھی میں بیان نہیں کر سکا ہوں، یہ سچی بات ہے۔ جتنے میرے ذہن میں ہے، دماغ میں جو میں نے پڑھا ہے، وہ ساری چیزیں میں اگر بیان کروں تو بہت وقت چاہیے، اس کے لیے طویل سلسلہ چاہیے، لیکن آج میں اس کو کوشش کروں گا کہ سمیٹ دوں موضوع کو۔ اب ذرا غور کیجیے گا وہ کیا ہے؟ 9 محرم الحرام جمعرات 61 ہجری شام کا وقت۔ اب تصور میں لائیے گا، یہ پہلے جو باتیں آپ سن چکے ہیں کہ جب پانی بھی بند کر دیا گیا، یہ حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں بند کیا گیا، کچھ دوست ہماروں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ غریب الدیار ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے
بلایا تھا. ہم چھوٹی سی ایک مثال لے لیں. مثال کے طور پر مجھے یہاں بلایا گیا. میں ایک چھوٹی مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ہمارا اور ان کی شخصیات کا موازنہ تو نہیں ہو سکتا نا. مجھے یہاں بلایا گیا, مجھے بہت بڑی محبت دی گئی, اور اگر ایسا لمحہ آ جائے کہ سارے کے سارے یہ جتنے میرے آپ نوازی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے پیچھے جمعۃ المبارک بھی پڑھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, سارے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور اکیلا میں ایک طرف کھڑا ہو جاؤں, اور آپ سب کی انگلیاں میری طرف اٹھ جائیں, باتیں میرے خلاف ہونے لگیں, اور آپ سب لوگ مجھے چھوڑ دیں, یا جنہوں نے مجھے بلایا وہ بھی مجھے چھوڑ دیں, بتائیے میرے دل کو کتنا تکلیف ہوگی؟ بولے تو صحیح, بہت تکلیف ہوگی نا. تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو بات کی ہے. ہماری تو وہ شخصیت نہیں ہے نا, وہ تو نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو وہ ہیں. پھر میں ان کا خطبہ بتاتا ہوں آپ کو, جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رکھا, جو باتیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے رکھی, مگر ان کو پھر بھی ذرا احساس نہ ہوا. ذرا غور کیجیے گا. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے سورج غروب ہو رہا ہے. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں, اور اسی کو علامہ طبری نے لکھا, اسی کو امام ابن اسیر نے لکھا علیہم الرحمہ. انہوں نے لکھا, وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر نکل آئے, اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی. وہ تلوار آپ نے اس طرح دستہ زمین میں تلوار گاڑ دی, زمین میں زور سے ایسے ماری, خیمے کے دروازے کے سامنے گاڑ دی, اور یوں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے. اس طرح تلوار کو پکڑا اور اس طرح پیشانی سے اس کے دستے کو لگا کر بیٹھ گئے. بڑی دیر تک امام سوچتے رہے. اب یہاں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے میں اس کی تشریح کر سکوں. مختصر سی بات, امام کیا سوچ رہے ہوں گے؟ آپ سوچیں دل میں. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ نبی کا نواسہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یقیناً امام سوچ تو رہے ہوں گے نا. اب مجھے نہیں معلوم, میں قریب بھی نہیں تھا, ساتھ بھی نہیں تھا, کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. وہ تو وہ جانتے ہیں. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں, بے شمار رحمتیں ہوں ان پر, اللہ کے بے شمار سلامتیاں ہوں ان پر, لیکن یقیناً جو حالات بتاتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ. میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں, مجھے بلایا, میں بچوں کو لے کر آیا, میں کوئی جنگ کرنے کے ارادے سے تو نہیں آیا. ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ مجھے تنہا کر کے ایسے مقام پر لے آئے جو بالکل ویران ہے, غیر آباد جگہ ہے. مجھے وہاں لا کر انہوں نے گھیر لیا اور چاروں طرف سے مجھ پر پہرے بٹھا دیے. وہ پانی جس کے بارے میں وہاں کربلا کے میدان میں ہی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, جب یہاں جو دوست کہتے ہیں جی پانی بالکل بند ہی نہیں کیا گیا, ان کی میں اصلاح کر دوں, ایسا نہ کیا کریں. ہر بات کے جو تمام پہلو ہیں اس کو ذہن میں رکھا کریں. اب ذرا غور کیجئے. میں حضرت حر کی بات بتا دیتا ہوں تاکہ بات اور جو گزشتہ جو میں نے عرض کر دی تھی. حضرت حر یہ یزیدی فوج کے سپہ سالار تھے, یہ پہلے یزیدی فوج میں تھے. اب ہم ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی عظمت کو ہم سلام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اب یہاں سن لیں ذرا. جب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو گھیر لیا گیا نا خیموں کو, میں وہ بات مکمل کرتا ہوں. میں نے چاہا کہ یہ بات ساتھ میں عرض کر دوں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ میں آ جائے. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے خیموں کو گھیر لیا گیا, آپ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا, تو اس وقت حر یزیدی فوجوں میں تھے. اس وقت تک 9 کی شام تک انہی کی فوج میں تھے. سب سے پہلے روکنے والے بھی یہی تھے, حضرت حر تھے روکنے والے. گھیر کر یہاں تک لانے والے بھی وہی تھے. بعد میں عمر بن سعد آیا اور سپاہیوں کو لے کر جب آ گئے روک لیا. اب یہاں پر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا.
خطبہ دینے کے اندر اس کے اندر کیا تھا؟ مفہوم میں عرض کرتا ہوں مختصراً. فرمایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں، سب کے نام لیے، وہاں موجود تھے وہ. اس کا مطلب ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان بلانے والوں کو پہچانتے تھے. سمجھ آئی بات کی؟ پہچانتے تھے کہ یہ بلانے والے ہیں، یہ مجھے خط لکھنے والے ہیں. جس نے نام پڑھنے والے بدایع من نہایت جلد نمبر 8 پڑھیں، تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 پڑھیں جو عربی کی ہے، وہ اس کو اٹھائیں، اس کو پڑھیں، اور کامل ابن اسیر کی جلد نمبر 3 پڑھیں. آپ دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نام لے کر ان کو مخاطب کیا. فرمایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا تھا؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ ہم فاسق فاجر حاکم کی اطاعت نہیں کرتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؟ جانتے ہو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا حسین اپنی تقریر بند کر، ہم نے تجھے خط نہیں لکھے تھے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ میں آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. جب ضمیر بک جاتے ہیں، جب ضمیر، اونچی بولیں میرے ساتھ، میں صرف تقریر نہیں سنا رہا ہوں آپ کو اتنے عرصے سے جو میں بیان کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ضمیر جو ہے نا وہ بھی بیدار ہوں، ہمارے دل بھی بیدار ہوں. جب ضمیر بک جائیں، کسی بھی چیز کے بدلے بک جائیں، تو پھر انسان کو حق کی پہچان نہیں رہتی ہے. پھر انسان حق اور باطل میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے. پھر اس کو یہ بھی شعور نہیں رہتا کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے نواسہ رسول کھڑا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ یزیدیو، کوفیو، تم نے مجھے بلایا، اس وقت روئے زمین پر میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود، کوئی بھی نبی کا نواسہ موجود نہیں ہے. اگر میرا مقام پہلے تو تمہیں پتا ہے، اگر کوئی شک ہے، جاننا چاہتے ہو، تو میرے نانا کے بزرگ صحابی جو 80 سال کے ہو چکے تھے، کوئی 90 سال کا ہو چکا تھا، کوئی 95 سال کا ہو چکا تھا، 4 کے 5 کے نام لیے انہوں نے، کہا جاؤ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، ان سے پوچھو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، ان سے جا کر پوچھو. کیا میرے نانا نے میرے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے؟ تو جو ہے نا، کیا نہیں فرمایا تھا؟ جانتے ہو اس بات کو؟ آگے سے وہ کوفی جواب کیا دے رہے ہیں؟ وہ جو سامنے جو قتل کرنا چاہتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، وہ کہتے ہیں حسین ہاں ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے. پھر آگے فرماتے جاؤ جاؤ ان سے پوچھو، کیا نانا جان نے میرے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں. تو پھر میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ آگے جو سوال کیا امام حسین نے ہلا کر رکھ دیا. فرمایا ایک بات بتاؤ، میں نے کوئی جرم کیا ہے کہ تم نے مجھے گھیر لیا ہے تو مجھے قتل کرنا؟ میرا جرم بتا دو، میرا کوئی گناہ بتا دو. نمبر 2، کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے ڈاکہ ڈالا ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم ہی تو تھے، مجھے بلا رہے تھے. اس دوران سیدنا امام علی رضی اللہ مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے، انتظار کیا کہ ان میں سے کوئی کیا جواب دیتا ہے. ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے کہا حسین تقریریں نہ سنا، لہجہ دیکھیے گا یزیدیوں کا. آج مجھے مرزا جیلمی کے ایک فالور کا فون آیا، وہ کہتا جی ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے فون کیا اس نے، مجھے کہیں سے فون نمبر لے لیا ہوگا. کہتا جی ہر جگہ بزرگوں کو کیوں گھسیٹ کر لاتے؟ ان بدبختوں کی زبان دیکھیں، ان بدبختوں کی زبان دیکھیں. جب جاہلوں کے پیچھے میری نوجوان نسل چلے گی تو گستاخ بن جاؤ گے.
باپ کی تمیز بھی بھول جاؤ گے، ماں کی تمیز بھی بھول جاؤ گے، اللہ کے ولیوں کی تعظیم بھی بھول جاؤ گے۔ بدبختوں بھاگو، چھوڑو ان جاہلوں کو، آؤ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یزیدی فکر ہوتی ہے، یہ اسلام میں فتنہ پھیلانے والوں کی فکر ہوتی ہے جو گستاخ بنا دیتی ہے انسان کو۔ نواسہ رسول سامنے کھڑا ہے مگر لب و لہجہ دیکھا آپ نے؟ ان کا لب و لہجہ دیکھا؟ میں صرف فکر دے رہا ہوں آپ کو، خاص کر اپنے نوجوانوں کو، کہ فکر میں، الفاظ میں اس میں سوچا کریں کہ یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے آیا اس کی تربیت ادب والی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کسی بزرگ شخصیت کا نام لیتا ہے تو کس لہجے میں لیتا ہے، کسی اللہ کے ولی کا نام لیتا ہے تو کس لہجے میں لیتا ہے۔ مرزا محمد علی جیلمی تو کہتا شاہی کوئی نہیں، اور میں نے کہا مرزا تیری ماں شاہی کوئی نہیں، تیرا پیو شاہ کوئی نہیں، تو شاہ کوئی نہیں، تیرے فالور شاہ کوئی نہیں، کیسا لگے گا تجھے؟ کیسا لگے گا مرزا کے فالورز کو؟ اور اگر میں کہہ دوں کہ میں مرزا کو گھسیٹوں گا ان سڑکوں کے اوپر، گھسیٹوں گا لیٹرینوں کے اندر، گھسیٹوں گا ہر گلی کے اندر، گھسیٹوں گا مرزا کے فالور کو ہر گلی کے اندر، تو کیسا لگے گا مرزا کو؟ بولیں تو صحیح نا، برا لگے گا نا، اچھا تو نہیں ہے نا۔ اور داتا علی حجویری جیسے رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کو کہہ کہ گھسیٹ کر لے آتے ہو، شرم نہیں آتی ان کو؟ یعنی اتنے بدتمیز ہو چکے ہیں یہ کہ انہیں اتنا بھی شعور نہیں دیا گیا کہ بات کس طرح کرتے ہیں۔ یہ وہ یزیدی سوچ ہے، یزیدی فکر۔ یزید کی بیعت کر لے یا پھر قتل کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کر کھڑے ہیں، مزید اس طرح پھر سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید کسی کی غیرت ایمانی تو جاگ پڑے نا۔ یہ آگے کافر تو نہیں کھڑے تھے نا جی؟ کافر تھے؟ مسلمان تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے نا۔ جب نواسہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے نواسہ رسول کا احترام نہ کر سکے تو یہ داتا علی حجویری کو بھونکے تو پھر ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواجہ اجمیری کو بھونکے تو پھر انہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ پھر یہ غوث جلی کو بھونکے تو پھر انہیں فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ وہ نسل ہے گستاخوں کی جو وہاں سے چلی آ رہی ہے، جو وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ بات میری کڑوی ضرور ہوگی لیکن سنو، اپنے ضمیروں کو بیدار کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ ان گستاخوں سے، ان بے ادبوں سے جو ہمیشہ بے ادبی سکھاتے ہیں۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ چہرہ مبارک اٹھاتے، پھر نظر دوڑاتے ہیں، پھر نظر دوڑاتے ہیں۔ نظر دوڑانے کے بعد حر جو اس صف میں کھڑا تھا، حر جب اس صف میں کھڑا تھا تو آہستہ آہستہ اس نے سر جھکایا، اپنی سواری کو ایڑی لگائی، چلنے لگا۔ حر کا ایک ساتھی جو کوفہ کا ہی رہنے والا تھا، حر بھی کوفہ کے رہنے والا، کہنے لگا، اے حر، میں نے کبھی تجھے اس طرح نہیں دیکھا، گردن جھکائے، بڑے دھیمی لہجے میں، بات بھی نہیں کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ بزدل ہو گئے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ سنو، اگر مجھ سے کوئی پوچھے، اس کا دوست کہتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ پورے کوفہ میں سب سے بہادر کون ہے تو میں کہوں گا حر بن یزید رعائی سب سے بہادر ہے، اور واقعی وہ بہادر تھا، میں یہ کہوں گا۔ مگر آج تو ایسے کیسے؟ کہیں تیرا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ حسین کا خطبہ سن کر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی تقریر سن کر، ان کا واز سن کر، کہیں تیرا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ حر گردن جھکائے کھڑا ہے، بات جواب نہیں دیتا، تھوڑا آگے بڑھتا ہے، وہ پھر پوچھتا ہے، یہ پھر بھی جواب نہیں دیتا۔ جب تیسری مرتبہ وہ پوچھتا ہے تو حضرت حر جواب دیتے ہیں، ہاں سنو، یہ وقت ہے، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے۔ حر کے تاریخی الفاظ ہیں میدان کربلا کے اندر، حضرت حر کو سلام ہوا ہمارا، تاریخی الفاظ۔ میں آرام سے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سمجھیں، ہمارے نوجوان بھی سمجھیں، فیصلہ آپ نے کرنا، جانا کدھر ہے۔ حر نے تو فیصلہ فرما دیا نا، فرمایا کہ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں فیصلہ کروں جنت میں جانا چاہتا ہوں یا جہنم میں جانا چاہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتا ہوں یا جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر
پھر اس نے پوچھا پھر تیرا کیا فیصلہ ہے, جنت کون ہے جہنم کون ہے, بتا تو دے کیا کرنا چاہتا ہے. کہا جس طرف تم کھڑے ہو, یہ آپ درمیان میں آ گئے تھے نا, جس طرف تم کھڑے ہو یہ جہنم ہے, ادھر نواسہ رسول کھڑا ہے یہ جنت ہے. ادھر نواسہ رسول کھڑا ہے یہ جنت ہے. سنو, میں تمہاری جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں, میں تمہاری جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہوں, جو کرنا ہے کر لو. عمر بن سعد آگے بڑھا, حر کیا کر رہا ہے, فلاں 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 چیزیں, وہ جو تمہیں انعام ملنے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. حر نے کہا اب تک میں بھولا ہوا تھا, اب سب یاد آ گیا, اب سمجھ آ گیا. چاہے تم جتنے انعام کا لالچ مجھے دے لو, میں جہنمی نہیں بننا چاہتا, میں جا رہا ہوں حسین کی طرف. سامنے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے. حر نے اپنی سواری کو ایڑی لگائی, سیدھے وہاں پہنچے, سلام کیا. آپ نے دیکھا, فرمایا کون ہے تم؟ بتایا حر بن یزید ریائی. کیسے آئے ہو؟ سیدنا امام علی مقام پوچھتے ہیں, کہتا ہے حضور بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی تھی, توبہ کرنے آیا ہوں, مجھے معافی مل سکتی ہے؟ مجھے معافی مل سکتی ہے؟ میں نے بڑی زیادتی کی آپ کے ساتھ, مجھے نہیں معلوم تھا یہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ظلم کریں گے, اس طرح پر آپ پر کھانا پینا بھی بند کر دیں گے, اس طرح آپ کو تنہا کر کے گھیر کے آپ کو مارنا چاہیں گے, شہید کرنا چاہیں گے. مجھے یہ نہیں تھا علم, میرے ذہن میں یہ نہیں تھا. مجھے تو یہ تھا کہ اتنا بات چیت کر کے آپ کو اپنی منزل کی طرف جانے دیں گے اور یہ لوگ اپنی طرف چلے جائیں گے. لیکن امام اب تو یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں. امام فرماتے تو کیا چاہتا ہے؟ حضور میں آیا ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری توبہ اگر قبول ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے, مجھے معافی مل جائے تو مجھے بتا دیجیے. کربلا میں کھڑا وہ بے کس, وہ بے سہارا, ظاہری دنیا کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, وہ جسے تنہا کر دیا گیا, جس کو بالکل اکیلا کر دیا گیا, وہ کھڑا ہوا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتا ہے, کہتا ہے حر توبہ تو کر لے, وعدہ میں کرتا ہوں اللہ تجھے معاف فرما دے گا, اللہ تجھے معاف فرما دے گا. اور آگے بڑھا, حضور مجھے توبہ کرا دیجیے. توبہ کی, فرمایا اتر آؤ نیچے, اس طرف آ جاؤ. کہا حضور نہیں. اب حر اس وقت لوٹے گا جب یا تو ان کو ختم کر دے گا یا پھر خود جان قربان کر دے گا آپ پر. اب حر نیچے نہیں آئے گا. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے, یزیدیوں کی طرف گئے اور انہیں سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر پھر ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ کیا تھا؟ سیدنا حر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالمو, تم ہی تو تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خطوط لکھ کر بلایا, خطوط لکھ کر بلایا. اب کیوں ان کے قتل کے در پہ ہو گئے ہوں؟ میں تمہیں کہتا ہوں میں بھی بھولا ہوا تھا, اب میں لوٹ گیا ہوں اپنی اصل کی طرف, تمہیں بھی کہتا ہوں باز آ جاؤ. حر نے وہاں ایسا خطبہ دیا کہ وہاں لوگوں کے قدم ڈگمگا گئے, لوگ سوچنے لگ گئے کہ حر کہتا تو ٹھیک ہے. اس سے پہلے سیدنا امام علی مقام بھی خطبہ دے چکے تھے. اس دوران عمر بن سعد نے دیکھا کہ اگر تھوڑی دیر حر اور بولتا رہا, تھوڑی دیر حر, اب کوئی پوچھے گا کہ حر کے اندر یہ قوت گویائی کدھر سے آ گئی؟ میں کہوں گا تمہیں نہیں معلوم شیر خدا کے لخت جگر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے آیا ہے, وہ نسبت حاصل کر کے آیا ہے. یہ حق کی قوت جو بولنے کی ہوتی ہے نا, نسبت والوں کو ملتی ہے. جس کے اندر نسبت آ جائے نا وہ پھر حق بولتا ہے, حق بولتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے, حق کے لیے وہ سامنے آتا ہے, مرزا جہلمی کی طرح چھپتا نہیں ہے, سامنے آتا ہے, علل اعلان بولتا ہے, بات کرتا ہے, کمرے میں بیٹھ کر چھپ کر بات نہیں کرتا ہے. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے نسبت قائم کر کے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب آئے تو پھر عمر بن سعد نے دیکھا کہ اگر حر بولتا رہا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اتنے جو فوجی ہمارے کھڑے ہوئے 20,000 کے قریب ان کی فوج تھی, اور آگے کتنے بندے تھے جی جن سے لڑنے آئے تھے؟ 72 تھے نا جی, مشہور جو ہے 72 ہیں, بعد نے کچھ زیادہ لکھے تو 72 مشہور ہیں. اب اس میں جو 72 تھے نا, اس میں
32 کے قریب یا 35 کے قریب جو تھے وہ سواریاں ان کے پاس تھیں، اور باقی جو 40 تھے ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ پیدل تھے. کیا تھے؟ پیدل تھے. تیر تلوار تو ان کے پاس تھے نہیں، وہ جنگ کی تیاری تو کر کے نہیں آئے تھے. اکا دکا تھے تھوڑے بہت جو تھے ان کے پاس، وہ حفاظت کے لیے سفر میں چلتے ہوئے یا جن کو راستے میں پتہ چلا وہ آئے، وہ ساتھ لے کر آئے. اب یہ ہیں 72 اور آگے سے ہے 20,000. اور پلٹتا ہے، ان پر حملہ کر دیا جاتا ہے. عمر بن سعد کہتا ہے اور کے اوپر یکبارگی حملہ کر دیا جاتا ہے. کافی یزیدیوں کو یہ جہنم میں واصل کرتا ہے. بالآخر ہور شہید ہو جاتے ہیں. جب ہور گرتا ہے تو سیدنا امام علی مقام کو آواز دیتا ہے کہ امام ادرکنی، مجھے سنبھال لیجیے، اور نانا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے گا کہ ہور بھولا تھا لیکن پھر واپس پلٹ آیا. کیوں؟ جب انہوں نے یہ معاملہ کیوں ہوا کہ یزیدیوں نے 9 محرم الحرام کو شام کے وقت میں حملہ کرنا چاہا. اس وقت جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے یوں تلوار کے دستے پر سر لگا کر بیٹھے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عصر گزر چکی تھی، مغرب قریب تھی، میرے امام اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب اندر ہیں خیموں کے اندر. اس دوران شور بپا ہوتا ہے. سیدنا امام علی مقام کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہ باہر تشریف لاتی ہیں، خیمے کے دروازے پر دیکھتی ہیں کہ لوگ قریب قریب آ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی ہیں، بھائی کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہیں؟ تو وہاں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہن زینب، ابھی نانا جان تشریف لائے تھے اور مجھے فرمایا حسین بہت جلدی تم ہمارے پاس آنے والے ہو، ہم سے ملنے والے ہو. گویا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کنفرم کر دی، بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتا دیا کہ حسین گھبراؤ نہیں، ایک رات کا وقت ہے، یہ مشکل کٹ جائے گی، آزمائش اب شروع ہونی ہے، امتحان شروع ہونا ہے، کہیں پریشان نہ ہو جانا، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان کل تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ کربلا میں آقا علیہ السلام موجود تھے. میں محدث زبیر علی زئی جو اہل حدیث کے محدث کہلاتے ہیں، علماء اہل حدیث کے، میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں، کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ان کا حوالہ دے رہا ہوں. انہوں نے معنی مالا حضروں کے اندر لکھا اور اپنی دوسری کتاب مقالات کے اندر بھی لکھا کہ شہادت امام حسین کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کربلا میں بذات خود موجود تھے، وہ اس آزمائش کو دیکھ رہے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اس کے رجال سکہ ہیں. یہ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ کو سرکا دیا جاتا ہے، جی وہ جو یہ کسے کہانیاں ہیں، یہ میں روایت سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں جو حضرت عبداللہ بن عباس والی حدیث ہے، میں نے عرض کر دی تھی، یہ میں نے حوالہ اس لیے دے دیا. اب سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھاتی ہیں، آپ اپنے بھائی عباس علمبردار کو اٹھاتے ہیں، حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ کچھ ساتھیوں کو ساتھ لو اور جا کر ان سے بات کرو، عمر بن سعد سے بات کرو، یہ کیا چاہتے ہیں، کیا ارادہ ہے ان کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 بندوں کو لے کر، ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، پیغام دیتے ہیں. ایک بندہ ان سے آتا ہے، عمر بن سعد آگے آتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے. تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ، یہاں ایک روایت اور ہے کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پوچھ کے کیا چاہتے ہیں. جب یہ واپس لوٹے تو بتایا جی وہ چاہتے ہیں کہ یا بیعت کر لو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ فرماتے ہیں عمر بن سعد سے کہو کہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے آگے سے جواب دیا ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیں مجھ سے مل لیں. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 20 ساتھیوں کے رفقا کے ساتھ، حضرت عباس علمبردار بھی ساتھ ہیں، آگے بڑھے. ادھر سے عمر بن سعد آگے بڑھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر اپنے دوست ساتھیوں کو کہو پیچھے ہٹ جائیں. آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا پیچھے ہٹ جائیں. کہا عمر تو میرے ساتھ اکیلے میں بات کر، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب اکیلے میں کافی دیر تک بات ہوئی. علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر کافی دیر تک بات ہوتی رہی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کسی نے سنی نہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئی. اتنے دور کر دیا بندوں کو کہ جہاں تک آواز نہ پہنچے.
کیا بات ہوئی، لیکن اتنا وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے امام عالی مقام بات کر رہے تھے، عمر بن سعد گردن جھکائے ہوئے تھا، اس کا منہ پھرا ہوا تھا دوسری طرف جیسے کوئی شرمندہ ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے یوں جھکا کر بیٹھا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس کی داڑھی ان آنسو سے تر ہو گئی، آنسو سے تر ہو گئی۔ یقیناً جب یہ رویا، میرا دل کہتا ہے، جو ماحول بنا میرا دل کہتا ہے امام حسین نے فرمایا ہوگا عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عظیم صحابی کا بیٹا ہے، جس نے میرے نانا حضور کے سامنے کھڑے ہو کر میدان بدر میں سب سے پہلا تیر چلایا تھا کفار کی طرف، اور کہا تھا کہ لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلے کافروں کی طرف تیر میں نے چلایا ہے، اور میرے نانا نے فرمایا تھا اے سعد بن ابی وقاص تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان، تو اس عظیم صحابی کے بیٹا ہے، تجھے کیا ہو گیا۔ اب عمر بن سعد جواب تو کوئی نہ دے سکا ہوگا، وہ دنیا کی لالچ میں آیا ہوتا، رہے کی حکومت، دوسرا مال و دولت، جو پھر بعد میں اس کو ملا بھی نہیں، پھر خوار ہو کر مرا، پھر کیا ہوا، تو وہ روتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ امام واپس پلٹ آئے تو عمر بن سعد نے پیغام دیا، ٹھیک ہے جی۔ امام عالی مقام نے ایک بات یہ رکھی کہ آج کی رات ہمیں مہلت دے دیں، تاکہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے قرآن کریم پڑھنے کا کتنا شوق ہے، ذکر الہی کرنے کا کتنا شوق ہے، استغفار کرنے کا کتنا شوق ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا کتنا چاہیے، تم سب جانتے ہو۔ آج کی رات ہمیں دے دو تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکیں، استغفار کر سکیں، ذکر الہی کر سکیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، نوافل پڑھ سکیں، صبح نماز فجر پڑھیں گے، اس کے بعد جو تمہاری مرضی آئے کر لینا۔ وہ مان گئے۔ اب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیموں کی طرف آ گئے، لیکن اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو الگ الگ تم نے خیمے لگائے ہیں ان کو اکھاڑو، اکٹھے کر دو، خیموں کو ساتھ کر دو، خیموں کو ساتھ کر دو، ان کی تنابیں ایک دوسرے سے باندھ دو، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ خانوادہ رسول کی جو بیویاں ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، تو اس کا تحفظ کر رہے تھے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رات کو ہی امام نے اپنے ساتھیوں کو دن کو فرما دیتا، پیچھے خندق کھود دے، لکڑیاں ڈلوا دی اس کے اندر، کہ صبح ضرورت محسوس ہوئی تو اس میں آگ لگا دیں گے تاکہ پیچھے سے کوئی آ کر حملہ نہ کر سکے۔ رات کیسی گزری کربلا کے میدان کے اندر، آل رسول کے ماننے والوں، چاہنے والوں، اہل بیت کا ذکر کرنے والوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، کسی بھی کتاب کے اندر پڑھیں کہ میرے امام نے وہاں رات کیسی گزاری۔ ہم اگر اہل بیت سے محبت کرتے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا ہوگی، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، تب جا کر ہم حسینی کہلائیں گے۔ امام حسین نے 3-4 باتیں فرمائیں، فرمایا ہمیں توبہ کر لینے دو، ہم اللہ کی طرف توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کرنے دو، آج کی رات ہمیں چھوڑ دو، ہمیں ذکر الہی کرنے دو، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے دو، ہمیں نوافل میں عبادت کرنے دو۔ اب یہ ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام۔ اب رات کیسی گزری، حمید بن مسلم جو یزیدی کوفیوں میں سے تھا وہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ چونکہ قریب تھے ہم سب نے سنا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خیموں سے ذکر الہی کی آواز یوں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بنا رہی ہوتی، یعنی مسلسل وہ ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ساری رات ذکر الہی میں گزر گئی۔ صبح کی نماز ہوئی، صبح کی نماز کے بعد سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انہوں نے حملہ کرنے کے لیے آگے پیش قدمی کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اپنے ساتھیوں کو ان کے حصے بنا دیے، یعنی کہ 3-4 دائیں بائیں پیچھے خیموں کے کچھ لوگ کھڑے کر دیے، جتنے بھی ساتھی تھے 72 کے 72 ان کو تقسیم کر دیا۔ پہلے طریقہ یہ تھا کہ شروع کیا گیا، جو جنگ کا طریقہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی سامنے آئے۔ جب وہاں گئے تو وہاں ان کی طرف سے بار بار جنگ کے لیے پکارا جا رہا تھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو ایک شخص بدتمیزانہ الفاظ کہتا ہے، مجھے پھر بات یاد آتی ہے کہ یہ بدتمیز لوگ آتے کہاں سے ہیں، کن کی نسل سے ہیں، یہ جو گستاخانہ الفاظ بولتے ہیں یہ کن کی نسل سے ہیں۔ بس میں ابھی بار بار نام نہیں لیتا ہوں، صرف پہچانتے جائیے گا، اور اگر کوئی ایسے لوگوں سے وابستہ ہو گیا ہے اس سے گزارش کروں گا میرے بیٹے واپس لوٹا، ادب والوں کی طرف واپس لوٹا، بے ادبوں کی طرف نہ جا، گستاخوں کی طرف نہ جا، ورنہ تیری آنے والی ساری نسل گستاخ ہو جائے گی، پھر تو پچھتائے گا
پھر وہی تیری نسل تجھے چھتر مارے گی، پھر تو پچھتائے گا، پھر تو روئے گا کہ یہ میری عزت نہیں کرتے۔ جب تو اللہ والوں کی عزت نہ کر سکا تو تیری اولاد تیری کیسے عزت کرے گی؟ تیری اولاد کیسے تیری عزت کرے گی؟ اپنی سوچ کو بدل۔ یہاں ایک یزیدی آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بکواس کرتا ہے، پھر کہتا ہے حسین پیچھے جو لکڑیاں ڈالی تھی نا آگ لگی تھی، کہا حسین مرنے سے پہلے تو نے جہنم سے پہلے جہنم کی آگ جلا لی۔ یہ ہے ان لوگوں کی سوچ، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ آگے دیکھ جائیے گا کہاں کہاں تک یہ سوچ چل رہی ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ اس کی طرف دیکھا اور پھر نگاہ بلند کی، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو دیکھ رہا ہے تیرے نبی کے نواسے کو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ یہ الفاظ استعمال فرما رہے تھے کہ اس کا گھوڑا دوڑا اور وہ زین سے گر گیا، اس کا پاؤں اس کی رکاب میں پھنس گیا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا میدان کربلا میں دوڑتا رہا، لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے کسی کے وہ ہاتھ نہیں آیا، وہ گھسیٹتا رہا، گھسیٹتے گھسیٹتے اسے جا کر اسی خندق میں جس میں آگ جل رہی تھی اسی میں گرا دیا، اسی میں گرا دیا۔ کہ تو نواسہ رسول کو یہ بکواس کرتا ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جب پہنچے تھے تو اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا۔ میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں میں آپ کو ان کی ایک کرامت بتا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ کرامت کے منکر ہیں، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے لکھا، بڑی مزے کی بات یہ ہے، جو منکر ہے نا کرامت کے، ان کے امام علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں مجموع الفتاویٰ کے اندر، وہ لکھتے ہیں کرامات اولیاء اللہ کا منکر گمراہ ہے۔ کرامات اولیاء اللہ کا منکر اونچی جو بولے نا گمراہ ہے، اس لیے کہ کرامات اولیاء اللہ قرآن سے ثابت ہیں۔ کس سے ثابت ہیں؟ قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں اللہ والوں کی کرامات، تو ان کا منکر گمراہ ہے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ آگے کرامت کا ذکر ہو رہا ہے تو کہتے ہیں لو جی بابے کی بات ہو گئی، یہ اس طرح کے جاہل ہو گئے، یعنی اس طرح کے بے ادب ہو گئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ دیکھیے ذرا، اب ذرا سنیے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہ آپ میدان کربلا میں گئے، جب پانی ختم ہوا نا، گھر والوں کو بچوں کو طلب ہوئی، انہوں نے پانی نہیں بھرنے دیا۔ میں صرف ایک روایت سنا رہا ہوں، میدان کربلا میں گئے آپ، درمیان میں جا کر آپ نے جا کر نا ایک اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، پاؤں کی ٹھوکر ماری، تو وہاں سے ایک پانی کا چشمہ ابل آیا، پانی کا چشمہ ابل۔ اب آپ کے ساتھی بھی ساتھ کھڑے تھے، آپ نے اب تو میں سے پانی کوئی نہیں لے گا یہاں سے۔ یہ صرف یعنی یزیدیوں کو دکھانا تھا، کوفیوں کو دکھانا تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کر دیا ہے، اگر میں یہاں ٹھوکر ماروں پانی نکل سکتا ہے تو میں اگر فرات کو کہہ دیتا تو فرات میرے خیمے کے پاس آ جاتا۔ یہ شان تھی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن تو یہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو ایک عام امتی اگر محنت کرے، زہد و تقوی اختیار کرے، عبادت کرے، تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہو جائے، اور جو نواسہ رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علی کا لخت جگر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا دل بند ہو سلام اللہ علیہا، تو پھر ذرا سوچئے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ واپس لوٹ آئے، صبح جنگ کا آغاز ہوا، ادھر سے جب اس قسم کی باتیں کی گئی تو آپ کا ساتھی ایک ساتھ کھڑا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کا، انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میرے نشانے پر ہے، میں تیر مار کے اس کے سر کے اندر اس کو ختم کر دوں؟ فرمایا نہیں، تیر ہماری طرف سے نہیں چلے گا، ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، اس لیے کہ کل کو کوئی ہمارے متعلق یہ نہ کہہ دے کہ جنگ کا آغاز انہوں نے کیا تھا۔ پھر تیر ان کی طرف سے چلا، جنگ کا آغاز ان کی طرف سے ہوا، اکیلے جنگ کا آغاز ہوا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے رفقا شہید ہوتے رہے، آخر میں سیدنا، میں آخر میں لے آتا ہوں آپ کو، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اہل بیت کے افراد تھے نا، باقی وہ رہ گئے، باقی سب رفقا آپ کے شہید ہو گئے، اور انہوں نے عظیم قربانیاں دی۔ ان میں ایک ایسے نوجوان کا بھی واقعہ ہے جس کا نام عبداللہ کلبی تھا رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان تھا، اس کی شادی چند دن پہلے ہوئی تھی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، پہلے سے پتہ نہیں تھا۔ اس نے راستے میں دیکھا، طوفہ کے راستے میں کہ کچھ فوجیں جا رہی ہیں، اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں سب لوگ؟ انہوں نے کہا جی حسین ابن علی آیا ہے نواسہ رسول، ہم اس کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ کلبی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میرے دل میں تمنا تھی کہ کاش میں مشرکین سے لڑتا لڑتا مر جاتا،
کفار سے لڑتا لڑتا مر جاتا. جب میں نے یہ سنا کہ نواسہ رسول سے یہ لڑنے جا رہے ہیں تو میں نے اپنی بیوی سے کہا, جی چند دن ہوئے تھے شادی کو, میں نے کہا کہ ایسا واقعہ ہے, میں جا رہا ہوں نواسہ رسول کا ساتھ دینے کے لیے, تو کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا اگر تو جا رہا ہے تو پھر مجھے غلامی سے کیوں محروم رکھتا ہے, میں بھی ساتھ چلوں گی, میں بھی ساتھ چلوں گی. یہ دونوں میاں بیوی ساتھ چل پڑے اور یہ بعد میں جا کر وہاں ملے کربلا کے میدان میں سیدنا امام علی مقام سے. جب آپ سے آپ کے کچھ رفقا نے, ساتھیوں نے, آپ کے عزیزوں میں سے کچھ نے طلب کیا کہ ہم جاتے ہیں لڑنے کے لیے, تو آپ نے ان کو منع کیا کہ ٹھہرو ابھی. پھر اس کے بعد وہ نوجوان بڑا تگڑا جوانہ خوبصورت وہ سامنے آیا. اس نے کہا حضور میری یہ تمنا ہے, مجھے اجازت دے دیجیے. آپ نے جب دیکھا, پوچھا تو کون ہے, تو کہاں سے آیا ہے, تعارف کیا کرایا اس نے کہا جی یہ میری تمنا ہے, میری شادی کو چند دن ہوئے میں آ رہا تھا, میری بیوی بھی ساتھ آ گئی ہے, وہ اہل بیت کی خدمت کرے گی, مجھے جانے دیجیے. تو سب سے پہلے یہ مجاہد نکلا اور یہ ان سے لڑتا ہوا شہید ہوا, اور اس دوران ان کی بیوی بھی پیچھے نکلی, اس نے بھی خیمے کی ایک تناب اکھاڑ لی, اس نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ لڑوں گی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, فرمایا اور تو پر جہاد فرض نہیں ہے, تو واپس لوٹا. یوں آپ کا ایک ایک ساتھی شہید ہوتا رہا, آپ کے ساتھی شہید ہوئے. جب خانوادہ رسول کے باقی افراد بچے, اس وقت پھر انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی, تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. یہ 18 سال کے تھے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو ان کی پھوپھی جان نے پالا تھا, حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے, انہوں نے پالا تھا. حضرت زینب جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے, مولا کناز حضرت علی کرم اللہ وجہہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے, انہوں نے پالا تھا بچپن سے ہی. یہ پھوپھی جان سے اجازت لیتے ہیں اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. امام حسین جب ان کی طرف دیکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں علی اکبر تو ہم شکل مصطفیٰ ہے, جب دل کرتا ہے ہم تجھے دیکھ لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے ہم تیرے چہرے کو دیکھ لیتے, تو نانا کا چہرہ ہم دیکھ لیتے ہیں, تو ٹھہر جا. اب یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, سیدنا امام علی مقام نے رات کو, اسی 10 کی رات کو اپنے ساتھیوں سے ایک بات فرمائی تھی, بڑی مشہور بات ہے. میں صرف ایک بات عرض کر کے پھر آگے اسی بات پہ آتا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے رات کو اپنے خیمے میں سب کو بلایا, جو مرد تھے انہیں بلایا, فرمایا دیکھو یہ لوگ جو ہے نا یزیدی, یہ جو گھیرے ہوئے ہیں, یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم میرے یہاں سے چلے جاؤ, تم میرے گھر والوں میں سے کسی ایک کو ساتھ لے جاؤ, تاکہ کل قیامت کے دن تم کہو کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں خود کہا تھا کہ ہم پھر چلے آئے. آپ نے دیکھا سب کی طرف سب سر جھکا کر بیٹھے رہے. پھر آپ نے چراغ جو جل رہا تھا نا اس کی لو بجھا دی, ایسے ہاتھ مار کے بجھا دیا اس کو. فرمایا میں نے اندھیرا کر دیا ہے, اس اندھیرے میں تم چلے جاؤ, میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. نانا حضور کی بارگاہ میں بھی تمہاری سفارش کروں گا کہ انہوں نے میرا ساتھ نبھایا تھا. کافی دیر کے بعد امام نے چراغ کو پھر جب جلایا تو دیکھا سارے کے سارے ویسے بیٹھے ہوئے, ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا. ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا, اے امام ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں اور ہمیں خبر بھی نہ ہو کہ آپ کس حال میں ہیں, آپ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اگر ہم شہید ہو گئے پھر کیا ہوتا ہے, پھر اللہ جانے اور آپ جانے. اچھا, آمد مصطفیٰ کا نہیں ہے, شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آپ نعرہ لگائیں, شہدائے کربلا زندہ باد, شہدائے کربلا, شہدائے کربلا, شہدائے کربلا. اور نعرہ لگاتے ہوئے نا خیال رکھا کریں بھی موقع کس نعرے کا ہے اور کیا ہم لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آگے پھر ایک نعرہ اور لگا دینا, حسینیت. مزہ نہیں آیا, جہاں تک لوگ ہیں نا بولے ہیں, حسینیت, 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 یہ نعرہ لگائیں, ٹھیک ہے نا. میں نے آج کہہ دیا تھا کہ آج میں ٹائم لگاؤں گا تھوڑا سا, آپ چونکہ میں نے اس موضوع کو مکمل کرنا ہے. آپ سنیں, تحمل سے سنیں, بیٹھیں, اور جمعۃ المبارک بھی ہم ادا کریں گے. اب سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیتے ہیں, نکلتے ہیں. یہاں وہی حمید بن مسلم کوفی جو یزیدی افواج میں کھڑا, وہ بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے ایک جوان رانا آیا سواری پر سوار ہو کر. جب وہ آیا کہتا ہے اس کے چہرے کے نور سے میدان کربلا جگمگا اٹھا. یہ اس کے الفاظ ہیں. اس کا چہرے سے لگتا تھا کہ یہ واقعی کوئی ہاشمی جوان ہے. جب وہ سامنے آیا اس نے للکارا, اس نے کہا, اور وہ ان کے اشعار جو امام زین حضرت امام علی اکبر پڑھ رہے تھے وہ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہیں, کامل ابن اسیر کے اندر موجود ہیں, کتاب الدول کے اندر موجود ہیں. یہ تاریخ کی ساری کتابیں مستند جو ہے میں نے ان کا نام لیا. تو یہاں امام علی اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑے اشعار پڑھتے ہوئے, اور ان کا مفہوم کیا تھا, فرماتے ہیں میرا نام علی اکبر ہے, میرا نام علی اکبر ہے, میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں, میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں سیدہ زہرا کا دودھ دوڑ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. جس میں ہمت ہے میرے سامنے آئے. حمید بن مسلم کوفی کہتا ہے, یزیدی کہتا ہے کہ علی اکبر آئے سواری پر سوار ہو کر. اب وہ سواری کیا تھی, باندھنے کا گھوڑا تھا, باندھنے کا اونٹ تھا, جو بھی سواری تھی میں اس باس میں نہیں چل پڑتا. سواری پر چڑھ کر آئے. وہ کہتے ہیں کہ تمام ان 20,000 کی افواج میں سے گزرتے چلے گئے, پکارتے چلے گئے, کوئی بھی ان کے سامنے نہ آیا. پھر واپس لوٹے تو پھر پکارتے چلے آئے, کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس جوان رانا کے سامنے جائیں. بالآخر کہتے ہیں کہ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان میں گھس گئے اور فرمایا کہ آؤ تم میں جس میں ہمت ہے میرے بابا کو اوپر حملہ کر کے تو دکھاؤ, جب تک میں زندہ ہوں میں تمہیں حسین ابن علی کی حفاظت کر کے دکھاؤں گا. یوں جرت و بہادری کا یہ پیکر ہم شکل مصطفیٰ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ لڑتے رہے کافی دیر تک. جب لڑتے رہے تھے ایک موقع ایسا آیا کہ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے, اور جب بابا حضور کی بارگاہ میں آئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو خیمے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. کہاں کھڑے ہوئے تھے, یہ بات ذہن میں رکھے, فجر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. انہوں نے حملہ کر دیا اور فجر سے لے کر اب تک ظہر بازنے کا جمعۃ المبارک کا دن تھا, بازنے کا ہفتے کا دن تھا. اگر جمعۃ المبارک کا دن تھا تو پھر جمعۃ المبارک کی ٹائم گزر چکا, ظہر کی نماز خوف والی صلاۃ ادا کی گئی, وہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. میں اس بات کو چھوڑتے ہوئے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ خیمے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اب صرف اتنا اندازہ لگا لیں ان کی عمر 56 سال اور کچھ ماہ ہو چکی ہے. کتنے؟ 56 سال اور کچھ ماہ ہو چکی ہے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ایک ساتھی جو شہید ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اسے لے آتے ہیں, اور وہاں ان کا لاشا سامنے رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان کے لاشیں بھی ہیں. علی اکبر دوڑتے ہوئے آتے ہیں سواری کو دوڑاتے ہوئے, خیمے کے دروازے پر امام علی مقام کھڑے دیکھ رہے ہیں. آ کر عرض کرتے ہیں ابا جان العطش, پیاس بہت شدید لگی ہے, اگر مجھے پانی مل جائے میں پانی پی لوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں حیدر کرار کا پوتا ہوں, میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا, مجھے پانی پلا دیجئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نانا جان والی سنت, جب انہیں پیاس لگتی تھی, جب دودھ کی طلب ہوتی تھی تو نانا زبان چسوایا کرتے تھے. میرے امام آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھ کر علی اکبر کو گلے سے لگاتے ہیں. لگانے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان نکال دیتے ہیں. فرماتے علی اکبر پانی تو نہیں ہے, یہ میری زبان چوس لے, ہو سکتا ہے کچھ تجھے تسکین مل جائے, کچھ تجھے تسکین مل جائے, اس بوڑھے باپ کی زبان کو چوس لے. امام علی مقام جب اپنی زبان نکالتے ہیں, حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زبان چوستے ہیں. چوسنے کے بعد عرض کرتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے, آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے, لیکن تشفی ہوتی ہے زبان چوسنے کے بعد. واپس پلٹتے ہیں, یزیدیوں پر حملہ کرتے ہیں. ابھی تک کوئی بھی ان کو قابو نہ کر سکا. ایک شخص نے چھپ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو برچھی ماری, جو آ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گردن میں لگی, جس سے آپ گر گئے. جب نیچے گرے تو پھر انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا, ایک شخص کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کر دیا. جب آپ شدید زخمی ہو گئے تو اس وقت حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا ادرکنی یا ابتا ہو, اے ابا جان مجھے سنبھال لیجئے.
یعنی اب میں گر گیا ہوں, مجھے یہاں سے اٹھا لیجئے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے, میں نے ایک جگہ پڑھا, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جب وہاں پہنچے تو امام علی مقام کی عمر 56 سال 6 ماہ یا 5 ماہ تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک. غور سے سنیے گا میری بات کو. صبر امام حسین, تحمل, استقامت. اس وقت تک آپ کی داڑھی مبارک میں یہاں سے چند بال سفید تھے. کتنے؟ چند بال مبارک سفید تھے. اب تک امام حسین برداشت فرما رہے تھے. جب علی اکبر نے آواز دی, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے, تو یہی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا حسین آئے جھکے, حسین آئے جھکے. علی اکبر کو جب اپنی باہوں میں لیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جوان جس کے نور سے کربلا جگمگا رہا تھا, وہ ان کی گود میں آخری سانسیں لے رہا تھا, ایڑیاں رگڑ رہا تھا, اور اس نے تڑپ تڑپ کر ان کے ہاتھوں میں جان دے دی. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب جھکے تھے, یہ میں سب غور سے سنیے گا میری بات کو, جب جھکے تھے داڑھی کے چند بال سفید تھے. میرے حسین جب یوں اٹھے تو آپ کی داڑھی مبارک مکمل سفید ہو چکی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے صبر کیا کہ اتنے ساتھی شہید ہو گئے, اور آج 18 سال کا جوان رانا بیٹا جو ہم شکل مصطفیٰ ہے اسے شہید کر دیا گیا. تو آپ نے اس غم کو اپنے آپ پر مارا, ضبط کیا, تحمل کیا, اٹھایا, اٹھانے کے بعد اوپر رخ کیا. مولا غریب الدیار ہوں اور کچھ نہیں ہے, یہ بھی قبول فرما لے, یہ بھی قبول فرما لے. یوں سیدنا امام علی مقام کا رضی اللہ عنہ کے ایک ایک فرد شہید ہوتا رہا. پھر حضرت عباس علمبردار وہ شہید ہوئے, پھر حضرت امام قاسم رضی اللہ عنہ جو امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہوئے, اور اس طرح سارے شہید ہوتے رہے. یہاں میں ایک اور وضاحت کر دوں, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں کربلا میں ہی شہید ہوئے. 6 ماہ کے بچے تھے, چھوٹے تھے, لیکن ان کے بارے میں جو ایک روایت مشہور کی جاتی ہے وہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو, کہ امام حسین لے کر گئے تھے پانی مانگنے کے لیے. وہ روایت اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نیچے گرانے والی بات ہے. ان کی اتنے عظیم انسان, اتنے عظمت والا انسان, جس نے ابھی تک پانی طلب نہیں کیا تھا ان سے, تو اب پانی لینے چلے گئے تھے. تھوڑا سا خیال رکھا کریں بات بات. شہید کیسے ہوئے میں وہ عرض کر دیتا ہوں. جب سب ساتھی شہید ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو اب آپ تیاری کرنے لگے, آپ تیاری کرنے لگے باہر جانے کے لیے. دستار منگوائی, زین منگوایا, وہ سارے جو چیزیں پہننی تھی انہوں نے وہ ساری منگوائیں. منگوانے کے بعد جب تیار ہو گئے تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جو بیمار تھے, میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی بہت کم عمر تھی, 13 سال بعد نے لکھا ہے, بعد نے 15 سال لکھی ہیں. تو وہ بیمار تھے, وہ اٹھے لاٹھی ٹیک لے کر. ان کی پھپھی اس وقت انہیں سنبھال رہی تھی, بخار بہت تیز تھا, تو وہ لاٹھی لے کر اٹھے, آگے بڑھے, بابا پہ قدموں کے آپ پر قدم رکھا کہ بابا آپ رک جائیں, مجھے جانے دیں, مجھے جانے دیں. اب یہاں پھر وہی الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا, یاد کر کے سن لیجیے گا, یاد رکھیں, میرے بچے بھی یاد رکھیں اس کو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضرت امام زین العابدین سے فرماتے, زین العابدین تو رک جا, تو نہیں جائے گا, تو واپس ان کو لے کر گھر جائے گا, مدینے جائے گا. تجھ سے تو میری نسل آگے بڑھنی ہے, تجھ سے تو میری نسل آگے بڑھنی ہے, خاندان رسول آگے بڑھنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی جانتے تھے کہ علی زین العابدین کو کوئی شہید نہیں کر سکے گا, اور یہ سلامتی سے پہنچیں گے, اور میری نسل انہی سے چلے گی, نانا جان کی نسل انہی سے چلے گی. امام زین العابدین اس طرح واپس بیٹھ گئے اس بستر کے اوپر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا سنان بن انس خولی, یہ آگے بڑھا, شمر بن ذلجوشن یہ آگے بڑھا. اب یہ شمر بن ذلجوشن کون تھا؟ یہ شمر کی جو پھپھی تھی نا, شمر کی جو پھپھی تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی, بیوی تھی, اور ان میں سے 4 بیٹے تھے, عبداللہ, جعفر, عثمان اور ایک بیٹے اور ان کا نام تھا. وہ بھی اسی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, وہاں پر
شہید ہوئے، جب شمر نے ان سے کہا تھا کہ میں نے پناہ دلا دی ہے ابن زیاد سے، تم میری پھپھی زاد کی اولاد میں سے ہو، تو لہذا تم جو ہے نا میں نے پناہ لے لیے، تو انہوں نے کہا ہم لعنت بھیجتے ہیں تیری اور تیرے ابن زیاد کی پناہ کے اوپر، نواسہ رسول کو تم شہید کر رہے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ تو یہ وہاں آگے بڑھا، تو یہاں کسی نے کہا شمر نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن کو، سر مبارک کو تن سے جدا کیا، بعض نے لکھا ہے کہ سنان نے آگے بڑھ کر سر مبارک کو تن سے جدا کیا، لیکن اس کے باوجود کہ آپ زخمی ہو چکے تھے، اکیلا کوئی بھی قریب آپ کے نہیں آ رہا تھا۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کر آگے بڑھے، اور پھر کہا یہ گیا ہے کہ زیادہ جو بات مستند ہے وہ یہ ہے کہ سنان نے آگے بڑھ کر امام علی مقام کے گردن مبارک کو خنجر سے ذبح کیا، آپ جاگ رہے، آپ ابھی زندہ تھے، گردن کو ذبح کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب ذرا غور کریں، ذرا سوچیں، یہ وہ گردن مبارک ہے جس سے لعاب مصطفیٰ گزرا کرتا تھا، لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتا تھا۔ امام علی مقام کو یوں شہید کر دیا گیا، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور میدان کربلا میں جو آخری شہید ہونے والا ایک بچہ ہے، ایک صحابی بھی تھے، وہ زخموں سے چور ہو کر اٹھے، جب دیکھا کہ امام شہید ہو چکے ہیں، سنا تو اٹھے، وہ زخموں سے چور تھے، اٹھے ہمت کر کے، ان سے اٹھا نہ گیا تو زبردستی کر کے اٹھے، کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ آئی، تو ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی اس کو لیا، لڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد ایک تو یہ شہید ہوئے، آخری شہید، اور ایک چھوٹا سا بچہ یہاں میں نے پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کو سنا دوں، ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام لکھا گیا عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ کوئی 3 یا 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ تھا یا 6 سال کا، غالباً یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن ایک جگہ میں نے مستند طریقے سے پڑھا کہ یہ عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری شہید ہونے والے تھے۔ اس کو بھی کوفیوں نے بھی بیان کیا، ان کے راویوں نے بھی بیان کیا، اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو لکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ، انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھا، وہ چھوٹے بچے کو کیا خبر ہوتی ہے، وہ کھیل رہا تھا، اور اس کی کانوں میں جو کچھ بندے جیسے ہوتے ہیں بالیاں نما وہ لٹک رہے تھے، اور وہ بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ یہ حمید بن مسلم کوفی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بڑا خوبصورت بچہ تھا، بھولا بالا، سیدھا سادہ اور انتہائی خوبصورت، وہ خیموں کے کبھی ادھر گزرتا، کبھی ادھر گزرتا، کبھی فلاں چیز دیکھتا، کبھی فلاں، اب پتہ نہیں وہ کس کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک یزیدی آگے بڑھا، اس نے کہا یہ کیوں زندہ ہے، اس نے سامنے تیر کیا اور اسے مارا، اس کے سینے میں جا کر لگا، اس بچے کو بھی انہوں نے شہید کر دیا، اس بچے کو بھی انہوں نے شہید کر لیا۔ یوں سیدنا امام علی مقام شہید ہوئے۔ پھر جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کی توہین کی گئی، اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ 10 گھوڑ سواروں کو یا 20 کو تیار کیا گیا جنہوں نے آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، توہین کی اس طریقے سے۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ جو طیب نیچے لباس پہنا ہوا تھا نا، جو جسم کے ساتھ پیوست اس وقت میں بھی پہنا کرتے تھے جسم کو بچانے کے لیے، تو اوپر کا لباس بھی ان لوگوں نے اتار لیا، یہاں تک کہ امام علی مقام کا وہ لباس بھی انہوں نے اتار لیا۔ اتنے درندے ہو چکے تھے یہ ہوس کے پجاری، اتنے ہو چکے تھے۔ امام علی مقام کے سر کو گردن سے، تن سے الگ کر دیا گیا، نیزوں پر رکھ کر آگے چلے، اور اہل بیت اطہار کو قیدی بنا لیا انہوں نے۔ خیموں کے اندر جو لوٹ مار کی وہ ایک الگ ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو آگے آگے لے کر چل رہے ہیں۔ جب یہ دمشق کے راستے میں کافی واقعات ہوئے، میں ان کو چھوڑتے ہوئے جب دمشق کے بازاروں میں پھرا رہے تھے تو وہاں پر دمشق کے لوگ بیان کرتے ہیں، دمشق کے لوگ بیان کرتے ہیں کتب تواریخ کے اندر مستند طریقے جو بات ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں کہ وہاں امام علی مقام رضی اللہ عنہ جب سر مبارک کو لے کر آگے ان کے گزر رہے تھے تو آگے ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اپنے مکان کے چوبارے پر بیٹھ کر۔ اس وقت وہ سورۃ کہف تلاوت کر رہا تھا، اور اصحاب کہف کا تذکرہ آیا کہ یہ کتنے ان کا ذکر جو ہے عجیب ہے، اصحاب کہف الرقیم، ان کا قصہ کتنا عجیب ہے۔ تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر اقدس سے آواز آئی، میرا قتل ہونا ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے، میرا قتل کیا جانا ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ گویا امام علی مقام اس وقت بھی زندہ تھے جب سر تن سے کٹا نہیں تھا، جب سر تن سے کٹ گیا تب بھی زندہ تھے، اور جب یزیدی جو ہے آپ کے سر مبارک کو لے کر کوفہ کے بازاروں میں گھوم رہے، تھوڑا پیچھے چلیں، گھوم رہے تھے تو سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو ایک منزل سے لے کر جا رہے تھے راستے سے، وہاں آپ کو جب دیکھنے کے لیے لوگ گلی کوچوں سے نکل آئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے یہ لوگ، کن کے سر لٹکے ہوئے ہیں، تو وہاں
وہاں لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے قرآن کی تلاوت جاری تھی. اس قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر ایک راہب نے بھی اسلام قبول کر لیا کہ جو شہادت کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے تو شہادت سے پہلے کیسے قرآن پڑھتا ہوگا. وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ پھر جب یزید کے دربار میں لے کر گئے, وہاں پہنچے, جو قاتل تھے نا ان کا انجام بڑا برا ہوا, ایک ایک ذلیل ہو کر مرا, خوار ہو کر مرا, ذلت کی موت مرا, وہ کتب میں بھرا پڑا ہے. لیکن جب وہاں پہنچے تو یزید نے سب سے پہلے تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کی توہین کی, ان کے ہونٹوں پر چھڑیاں ماری, چھڑیاں مار کر کہنے لگا کہ آج میں نے بدر کے اپنے بڑوں کے قتل کا محمد سے بدلہ لے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ. اب یہ یزید کے کفر کی واضح دلیل ہے. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس کو لکھا ہے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اندر لکھا ہے, اور دیگر ائمہ کرام نے یزید کے ان اشعار کو لکھا ہے جو یزید کی وکالت کرتے ہیں. ان کے لیے یہ بہت بڑی یعنی کہ سمجھ لے سزا ہے کہ وہ کس بدبخت کی حمایت کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے بوڑھے وہاں پر موجود تھے, سر مبارک. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بوڑھے ضعیف ہو چکے تھے, لاٹھی ٹیک کر وہ چلتے ہوئے وہاں آئے. تو جب یزید کو اس حال میں دیکھا کہ یہ کر رہا ہے تو حضرت زید بن ارقم سے رہا نہ گیا, اور وہ لاٹھی اپنی سے سہارا دے کر کھڑے ہوئے اور کہا یزید بدبخت, اپنے ہاتھوں کو, اپنی لاٹھی کو روک. جانتا ہے تو یہ ہونٹ کون سے ہیں؟ یہ وہ ہونٹ ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ میرے نبی چوما کرتے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے. تو ان ہونٹوں کی توہین کر رہا ہے. وہاں روم کا ایک ایلچی موجود تھا جو عیسائی تھے. اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ حسین کا سر ہے. کون حسین؟ اس نے پوچھا. کہا فاطمہ کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ. کہا فاطمہ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. کہا تمہارے نبی کی بیٹی؟ اس عیسائی پاک نے کہا, ایلچی نے کہا تمہارے نبی کی بیٹی؟ کہا ہاں ہمارے نبی کی بیٹی. اس نے کہا یزید اور یزید کے حواریوں تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہم عیسائی ہیں, ہمارے پاس آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس گدھے کی جس پر وہ سواری کرتے تھے اس کا ایک کھر موجود ہے. ہم آج بھی اس کا احترام کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کا کھر ہے. تمہیں شرم نہ آئی کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے؟ یعنی ایک عیسائی نے بھی انہیں شرم دلائی مگر انہیں پھر بھی شرم نہ آئی. یہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ایک خطبہ دیا جب یزید اور اس کے ساتھیوں نے کچھ غلط رویہ اختیار کیا تو سیدہ زینب بولی. پھر کبھی سے اس پر میں ان کا مکمل خطبہ اور بیان آپ کو سناؤں گا. اور پھر امام زین العابدین آخر کے اندر جو آپ کو میں نے لے کر چلنا ہے. امام زین العابدین یزید کہتا ہے کہ ہم تمہیں روانہ کر دیتے ہیں واپس اور تم چلے جاؤ. وہاں ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر جن کا میں نے بتایا تھا وہ چونکہ عقیدت مند تھے اہل بیت کے, اس وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا گورنری سے. تو پھر ان کی ڈیوٹی لگائی گی کہ تم ساتھ جاؤ گے. امام زین العابدین نے فرمایا کل, آپ اس طرف توجہ رکھیں, کل جمعۃ المبارک ہے, کل کا خطبہ مجھے دینے دو, کل کا خطبہ مجھے دینے دو, پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے, ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے ہیں. یزید نے کہا یہ بچہ ہے, یہ کیا خطبہ دے گا؟ یہ بچہ ہے کیا خطبہ دے گا؟ 13-14 سال کا بچہ ہے, اس نے کیا خطبہ دینا ہے؟ جب جامعہ دمشق بھر گیا, اس کی مسجد بہت بڑی مسجد بھر گئی, تو وہاں سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے. ایک قیدی کس حال میں جائے گا یہ بھی ذرا آپ سوچیں نا. لے کر گئے وہاں. اس وقت کا جو خطیب تھا وہ بڑا زور شور سے خطابت کر رہا تھا, بیان کر رہا تھا. بیان کرتے ہوئے یزید کے قصیدے پڑھ رہا تھا, اس کی تعریفیں کر رہا تھا. پتہ چلا کہ یزید کے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ہر دور میں ہوتے ہیں, وہ چاہے عالم ہوں, بولے تو صحیح نا, عالم ہوں, اسکالر ہوں, علم والے دعوے کریں, بک جاتے ہیں, ہر دور میں بکتے ہیں, ہر دور میں بکے ہیں لوگ. یہ بکاؤ مولوی ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ بکاؤ خطیب ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ بکاؤ ضمیر بکاؤ پیر ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن حق تو وہ ہے نا جو زین العابدین نے ادا کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ یزید کی تعریف پہ تعریف کیا جا رہا تھا. جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ کے پہنچنے پر یزید نے اشارہ کیا اس خطیب کو کہ آپ چپ ہو جائیں, اب اس بچے کو بات کرنے دیں, اس بچے کو بات کرنے دیں, یہ بیان کریں گے, یہ زین العابدین ہیں. بتایا گیا امام زین العابدین سامنے آئے, کھڑے ہوئے, حمد پڑھی. جب حمد پڑھی خطبہ شروع کیا,
اس خطبے میں ہی امام زین العابدین نے کمال کر دیا. کاش اس خطبے کو ہی کوئی پبلک کر دے جو جامع دمشق میں یزید کے سامنے امام زین العابدین نے دیا اتنے کم عمری کے اندر. آپ اٹھے اور بولے, فرمایا لوگوں سنو, انا زید ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا, حسین کا بیٹا ہوں, میں حسین علی کے بیٹے ہیں, اور جس نے مجھے نہ پہچانا پہچان لو, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں. سن لو کہ ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. سنو, جو ہمیں پہچانتے ہیں وہ پہچانتے ہیں, جو نہیں پہچانتے تو ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بولے امام زین العابدین, بولے. ابھی 13-14 سال کا بچہ ہے, ذرا ان کے الفاظ کیسے ہوں گے جب وہ اپنے لہجے میں بولے ہوں گے. امام زین العابدین بولے, فرمایا سنو, آج تمہارے سامنے یہ یزید آنسو بہا رہا ہے, اس سے پوچھو کہ حسین کے قتل کا حکم کس نے دیا تھا, اس سے پوچھو کہ خانوادہ رسول کو قیدی کس نے بنایا تھا, اس یزید سے پوچھو کہ ہم پر ظلم کس نے کیا تھا. سنو, ہم رسول اللہ کا خانوادہ ہیں. علی کے بیٹے بول رہے تھے, حیدر کرار کا خون بول رہا تھا. جب امام زین العابدین بول رہے تھے تو ایک تھرتھلی سی بات, اور یزید گھبرا گیا. لوگ اٹھ کر کھڑے ہونا شروع ہو گئے, انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے. وہ جن کے سامنے یزید کی تعریفیں کی جا رہی تھی, وہ اٹھ کھڑے ہوئے, ایک بغاوت کے آثار نظر آنے لگے. یزید نے مؤذن کو فوراً اذان دیا, مؤذن کو فوراً حکم دیا, اشارہ کیا کہ جلدی کرو اذان پڑھو. وہ اٹھا اور اذان پڑھنے لگا. جب اس نے اذان شروع کی تو آپ نے فرمایا, یا مؤذن اسکت, اے مؤذن چپ ہو جا, یہ جن کی تو اذان دینے لگا ہے بتا تو دے مجھے. اب امام زین العابدین یوں بولے, فرمایا جن کی اذان تو دونے لگا ہے بتا تو تھے یہ اذان ہے تو کس کی, یہ اذان ہے تو کس کے گھر کی, اللہ اکبر کی صدا تمہیں سکھائی ہے تو کس نے, لا الہ الا اللہ کی صدا تمہیں سکھائی ہے تو کس نے. جب تم کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ, تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم انہی کا کلمہ پڑھتے ہو, انہی کی اولاد کو قتل کرتے ہو. بتاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ گواہی ہے تو کس کی, بتاؤ, جواب دو مجھے. اے مؤذن, اے خطیب تو بھی جواب دے, اے یزید تو بھی جواب دے. امام زین العابدین کو کوئی جواب نہ دے سکا. جب حیدر کرار کا خون بولا تو اس نے بتایا کہ حیدری زبان کیسے ہوتی ہے, ان کے اندر علم کیسے ہے, ان کے اندر روانگی کیسے ہے. یزید اٹھا, اس نے جلدی سے اپنے ساتھیوں کو, اٹھو, امام سے کہنے لگا اٹھو, جلدی کرو, جماعت کھڑی کرو, جلدی کرو, جماعت کھڑی کرو. اور پھر جماعت کھڑی کر دی گئی. امام زین العابدین یوں وہاں سے روانہ ہوئے. جب مدینہ المنورہ پہنچے, سیدہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئیں, اور اس وقت مدینے کی جو حالت تھی, کوہرام مچ گیا. مدینے کے گلی کوچوں میں بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, جن کو خبر ہو چکی تھی, بعد میں پتہ چلا, کچھ کو بعد میں پتہ چلا, کچھ جا نہ سکے, کچھ بوڑھے صحابہ تھے جو 80 سال, 85 سال عمر تھی. ازواج مطہرات میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھیں, وہ باہر نکل آئیں. جب کبھی باہر نہیں نکلی تھی اس طرح, آج باہر نکلیں. جب خانوادہ رسول کا لٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آگے, امام زین العابدین انہی کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں, میرے پاس وہ الفاظ نہیں بیان کر سکوں, صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ سیدہ زینب جب پہنچی تو ایک ہی لفظ ان کا جگر کو چیر جاتا ہے, خدا گواہ ہے, نہ تو میرے سے پڑھا جاتا ہے نہ میں ان کو بیان کر سکتا ہوں. سیدہ زینب وہاں جب پہنچی, اماں ام سلمہ کو دیکھا, کہا ماں تیرا قافلہ لٹ گیا, میں بھرا ہوا کجاوا لے کر گئی تھی, آج خالی لوٹ آئی. نانا کے روضہ اقدس پر پہنچی اور کہا, نانا دیکھ لے تیری امت نے تیرے خانوادے کے ساتھ کیا کیا ہے, سارا گلشن اجاڑ دیا ہے, سارے گلشن کے پھول مسل دیے ہیں. یہ عرض اپنے رب کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے, اللہ میرے نانا کے دین کو بچا لے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نانا کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں. حضرت ام سلمہ کے دردناک اشعار جو وہاں پڑھتی ہیں, حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد جب قافلہ لوٹا, وہ بھی
پڑھنے کے قابل ہیں، کوئی پڑھ سکے تو پڑھیں، کسی میں ہمت ہے تو اس کو بیان کریں۔ پھر امام زین العابدین نے مدینہ المنورہ کے ایک کونے کی طرف ایک خیمہ بنا لیا جہاں انہوں نے ساری زندگی گزار دی، 40 سال۔ آپ جائیں نا مسجد قبلتین کی طرف واپس لو، مسجد قبلتین سے تھوڑا پہلے الٹے، مسجد جمعہ سے تھوڑا، مسجد قباء سے تھوڑا پہلے الٹے ہاتھ میں ایک سڑک مڑ رہی ہے، وہاں سے جا کر پھر تھوڑا سا آگے جا کر اس طرح مقام صحبہ آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے جہاں سورج لوٹایا گیا، اور اسی سے کے ساتھ ہی ایک موڑ الٹے ہاتھ میں مڑ رہی ہے، وہاں جا کر سیدھے ہاتھ پہ بالکل ساتھ ہی وہاں ایک باغ ہے، اس کے کنارے میں سامنے وہ خیمہ، وہ جگہ تھی جہاں امام زین العابدین نے 40 سال زندگی گزار دی، چھڑیوں کی چھت میں، اور دیواریں کچی تھیں۔ امام زین العابدین، ان کا ذکر میں کروں گا انشاءاللہ پھر کسی ٹائم، لیکن آج میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا۔ کربلا کا خلاصہ یہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ باطل کے سامنے کبھی مت جھکنا، باطل کے سامنے۔ اب خلاصہ اور اس کا پیغام اتنے عرصہ جو ہم نے بیان کیا، اس کا پیغام آخر میں سن لیں، دوبارہ خلاصہ ذہن میں رکھ لیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ امام عالی مقام کا مقصد یہ تھا کہ باطل کے سامنے، میرے ساتھ بولتے جائیں، باطل کے سامنے نہیں جھکنا، باطل سے سمجھوتا نہیں کرنا، فاسق فاجر کی بیعت نہیں کرنی، چاہے وہ حاکم ہو یا پیر ہو، کوئی بھی ہو، فاسق و فاجر ہے تو اس کی بیعت نہیں کرنی۔ گانا بجانا، اونچی بولے نا، یہاں ڈھیلے کیوں ہو گئے؟ حسینیت کمزور پڑ گئی، نسبت کمزور پڑ گئی، میں تو سچی بات کرنے کا عادی ہوں، حسینی ہو تو اونچی بولو۔ گانا بجانا نہیں سننا، یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ ڈھول تاشے نہیں بجانے، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، نمازیں اونچی، نمازیں نہیں چھوڑنی، اذانیں نہیں چھوڑنی، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، یہ حسینیت ہے۔ گانے کو اپنا لینا، فسق و فجور کو اپنا لینا، فاسق و فاجر کی بیعت کر لینا، فاسق و فاجر سے سمجھوتا کر لینا اور اس کے تابع ہو جانا، اس کے ساتھ مل جانا، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ دین کا باغی ہے، یہ دین کے خلاف کر رہا ہے، یہ فسق و فجور کر رہا ہے، یہ اسلام کے خلاف کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینا یہ یزیدیت ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ بیٹھیں، 2 منٹ بیٹھیں، آخر میں ہم نے رجوع بھی، توبہ بھی کرنی ہے اللہ کی بارگاہ کی طرف، اور انہی کے صدقے ہم نے دعا بھی مانگنی ہے۔ 2 مہینے مسلسل ہم نے اس پر الحمدللہ گفتگو کی۔ یہ دعا کرتا ہوں، میں عاجز سا بندہ ہوں، گناہگار سا بندہ ہوں، اے اللہ اس تمام سفر میں اگر کسی مقام پر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی خلاف شرع بات ہو گئی ہو، کوئی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ یا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان کے متعلق ہم سے کوئی بے دہانی میں ایسا جملہ یا لفظ نکل گیا ہو، یا سننے والوں کے سننے کے انداز میں اللہ سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا بے ادبی بے خیالی میں ہو گئی ہو، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری معافی کو قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ صدقہ ذکر شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، جتنے تیرے یہ بندے یہاں آتے رہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گناہگار تیرا بندہ، ہم سب، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہمیں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔